بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ بیانات میں آپ نے شان اولیاء کرام، عظمت اولیاء کرام، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ آپ نے سماعت فرمایا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صالح بندوں کی صحبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کا ادب اور احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہمیں صرف محبت و ادب تک نہ رکھے، بلکہ ہمیں ان کی سیرتوں پر، ان کے پیغام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی شخصیت جن کے متعلق ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ امام العارفین، سید الاولیاء، حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری البلابی الغزنوی المعروف داتا بن بخش رحمۃ اللہ تعالی، جن کا نام لیتے ہی سر ادب سے جھک جاتے ہیں، جن کی بارگاہ میں کل بھی گدا خیرات پاتے تھے اور آج بھی گدا خیرات پاتے ہیں، جن کی بارگاہ میں دنیا دار بادشاہ بھی آئے اور جن کی بارگاہ میں ولایت کے بادشاہ بھی آئے، یعنی ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے نے آپ کے در سے فیض پایا اور آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے۔ حضرت سیدنا داتا حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید ہیں، یعنی نجیب الطرفین، دونوں طرف سے سید ہیں۔ والد کی طرف سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نسب ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نسب ملتا ہے، اور یوں یکجا ہو کر یہ پھر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا کر ملتا ہے۔ گویا اس بحر زخار جس کو قرآن کریم میں کہا گیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مرج البحرین، اللہ نے فرمایا دو دریاؤں کا، دو سمندروں کا ذکر فرمایا۔ مجھے موقع نہیں ملا محرم میں
तो हम इस पर भी गुफ्तगू करते हैं कि वो दो मोती कौन से हैं, बड़ा मोती, छोटा मोती। फिर अल्लाह ने उनका जिक्र बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाया कि मरजल बहरैन यल्तक़ियान, वो दो समंदर आपस में मिलते हैं, बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, उनके दरमियान एक बरज़ख है, एक बरज़ख है जिसके जरिए ये मिलते हैं। वो बरज़ख ज़ात मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो दो समंदर मौला अली और फातिमा ज़हरा है रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। फिर फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुझलाओ। आगे फरमाया यख़रुजु मिनहुमल लुअ्लुअ वल मरजान, जब वो दो समंदर मिले तो उनमें से दो मोती निकले। अपनी मजे की बात है, कुरान करीम के अंदाज़े बयान को देखिए, चूंकि अल्लाह का कलाम है तो मुफस्सिरीन की जो राय है मैं वो खुलासतन साथ पेश कर रहा हूँ। तफसीलन गुफ्तगू नहीं होगी इस पर, जो मौजू से मुतल्लिक़ हम उसी पे रहेंगे। अब इसका अंदाज़े बयान देखिए, पहले लुअ्लुअ ये भी मोती है, फिर मरजान ये भी मोती है, दोनों मोती हैं, लेकिन लुअ्लुअ पहले जिक्र क्यों किया गया और मरजान का जिक्र बाद में क्यों किया गया? तो मुफस्सिरीन कराम समझाते हैं लोग कहते हैं बड़े मोती को जो बड़ा होता है साइज में, और मरजान कहते हैं जो साइज में कुछ छोटा होता है। इसलिए पहले बड़े मोती का जिक्र हुआ, फिर छोटे मोती का जिक्र हुआ कि जब वो दोनों बरज़ख मिले तो उनमें से दो मोती निकले, एक बड़ा मोती और एक छोटा मोती। बड़े का नाम हसन मुश्तबा हुआ, दूसरे का नाम छोटे का नाम हुसैन शहीद करबला हुआ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उस वक्त वो दोपहर जो मिले जिनका मरकज ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका मरकज साथ बोलते हैं ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन दोनों के पास फैज़ जो है वो मोहम्मद अरबी का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका अपना कोई फैज़ कहीं और से नहीं है, इनका फैज़ वही है जो ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो उन्होंने अता फरमाया। फिर इसी फैज़ को उन्होंने आगे बढ़ाया, कुछ सादात हुसैनी हुए और कुछ हसनी हुए, कुछ हसनी हुए और कुछ सादात वो खुश नसीब हैं जो नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं, यानी माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी, दोनों का सिलसिला नसब दोनों तरफ से वहीं जाकर मिलता है। अब सैयदा अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह तआला, चूंकि इनके बारे में मुस्तनद सीरत जो इनकी लिखी गई हो सवाने हयात, वो अभी तक कोई सामने नहीं आई। मैं पहले चंद चीजें आपको समझा दूं। कुछ चीजें सैयदना दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह से ऐसे ही मंसूब कर दी गई, ऐसे ही मंसूब कर दी गई, मनगढ़ंत किस्से, मनगढ़ंत कहानियां, तहकीक भी नहीं की, सोचा भी नहीं कि हम ये जो कुछ कर रहे हैं धंधा चलाने के लिए आखिर इसका अंजाम क्या होगा। लाज़मी बात है, जब कोई तहकीक करता है तो बात तो सामने आ जाती है ना। मसलन मैं शुरू में अर्ज कर दूं, एक बड़ा वाक़या बयान किया जाता है, हमारे वारिसीन बयान करते हैं कि दाता अली हजवेरी को जब आपके मुर्शिद में वो आगे अर्ज करता हूँ, हुक्म दिया कि आप लाहौर जाएं, तो उन्होंने कहा जी वहाँ तो मेरे पीर भाई पहले से मौजूद है, मीरा हुसैन जंजानी रहमतुल्लाह अलैह। ये दुनिया की तारीख का इतने बड़ा झूठ है जिसे इतना फैलाया गया कि लोगों ने इसे मान लिया। अरे भाई मीरा हुसैन जंजानी रहमतुल्लाह अलैह हमारे सरूर का ताज है, लेकिन वो बाद में आए हैं, दाता अली रहमतुल्लाह अलैह से बाद में आए हैं, और दाता अली रहमतुल्लाह बहुत पहले आए हैं। इनकी तारीख विसाल में भी तकरीबन 100-150 साल का फर्क है, 100-150 साल का। आप भी जाकर देखना, लिखा हुआ है, फिर भी शर्म नहीं आती लोगों को बयान करते हुए, ऐसी झूठी बातें बयान करते हैं। किस लिए बयान करते हैं कि सिर्फ लोगों से दाद हासिल करें, लोगों से दाद हासिल करें। दूसरा मनगढ़ंत जो वाकया मंसूब किया जाता है, ये भी तवज्जो से सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आगे लोगों तक भी पहुंचेगा। मैं चाहता हूँ जहां तक पहुंचे लोग इसके बारे में सोचें। मसलन दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से अगर आप
اوپر کی طرف سے آتے ہیں بھاٹے کی طرف سے تو تھوڑا آگے جا کے ایک مزار ہے حضرت خواجہ عزیز مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے، تمام اولیاء اللہ کی ہم عزت کرتے ہیں۔ اب ان کے بارے میں کیا مشہور کر رکھا ہے، دو باتیں سن لیجیے گا، غور سے سنیے گا، پھر حقیقت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بات تو یہ مشہور کی گئی کہ حضرت داتا علی گجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا جو میرے پاس آئے پہلے خواجہ عزیز مکی سے ہو کے آئے۔ سنتے ہیں نا یہ بات، اور بڑے بڑے واعظین ہمارے بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے خطیب ہمارے بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ مشہور کر دی گئی کہ خواجہ عزیز مکی کے بارے میں اس لیے داتا صاحب نے فرمایا کہ وہ ان کے استاد تھے، وہ ان کے کس بات کا رونا رونا ہے، ہمارے سنی کہاں چل پڑے، یہ سوچتے نہیں ہیں بھائی بزرگوں کا احترام کیجیے مگر جھوٹ تو مت بولیے نا۔ ابھی بھی جا کر آپ دیکھیں داتا علی گجویری کی جو تاریخ سن وصال لکھا ہوا ہے اور خواجہ عزیز مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا 150 سال کا فرق ہے۔ کتنے؟ اونچی بول دینا تاکہ سب بول رہے 150 سال کا فرق ہے، یعنی خواجہ عزیز مکی رحمۃ اللہ 150 سال بعد تشریف لائے۔ حضرت داتا علی گجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 150 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس کو دیکھو جو 150 سال بعد آیا ہے آپ اسے داتا علی گجویری کا استاد بھی قرار دے رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ داتا علی گجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جو میرے پاس ہے تو پہلے خواجہ عزیز مکی سے ہو کر آئے۔ یار جھوٹ بولتے ہو شرم نہیں آتی؟ کیوں بزرگوں کو بدنام کرتے ہو؟ کیوں غلط واقع من گھڑت قصے کہانیاں بزرگوں کی طرف منسوب کر دیتے ہو؟ کیا بزرگ اس چیز کے محتاج ہیں؟ بولا تو نہیں۔ ارے حضرت خواجہ علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کسی من گھڑت قصے کے محتاج نہیں ہے، جانتے ہیں کون شخصیت ہے۔ ان کے بارے میں جو قول میں نے پڑھا وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، تقریباً یہ ہم مثلا تھوڑا سا داتا علی گجویری رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہیں، یہ آگے تشریف لے آئے تھے، اور جو آپ کے یعنی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ حضرت داتا علی گجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کن میں؟ اساتذہ میں، جو استاد ہیں داتا علی گجویری رحمۃ اللہ علیہ کے، ان میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ پیر و مرشد ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ۔ یہ تحقیق کی باتیں لوگ تحقیق کر کے کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ہوتی؟ بولے تو صحیح کرنے تکلیف ہوتی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، جیب سے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، کتابیں لینی پڑتی ہیں، پھر ان کی فرق گردانی کرنی پڑتی ہے، پھر اس میں جھوٹ اور سچ کا فیصلہ بھی کرنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے۔ مگر ہمارے واعظین کے پاس، ہمارے خطیبوں کے پاس تو وقت نہیں ہے نا، انہوں نے تو جہاں سے واقعہ سنا بس رٹ لیا، اس کو رٹ کے بیان کر دیے، آگے چاہے قوم کا بیڑا غرق ہو جائے، چاہے تاریخ کا بیڑا غرق ہو جائے، چاہے بزرگوں کی توہین ہو جائے، استغفر اللہ، لیکن ہم نے بیان کر، ہم نے تو اپنا ٹائم گزارنا ہے نا، ہم نے اپنا ٹائم گزارنا ہے۔ ان ٹائم گزارنے والے خطیب حضرات سے میری التجا ہے، التجا ہے، میں خطیب نہیں ہوں، میں حضرت خادم ہوں، نہ میں کوئی بڑا عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، لیکن خادم ہوں میں علماء کا، اتنا التجا ضرور کرتا ہوں خدا کے لیے بیان کرنے سے پہلے مطالعہ بھی کر لیا کرو، بیان کرنے سے پہلے تحقیق بھی کر لیا کرو کہ حقیقت کیا ہے۔ اب داتا علی گجویری رحمۃ اللہ کے متعلق جو بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی، ایک بزرگ کو انہوں نے فرمایا کہ جب وہاں جاؤ تو علی بن عثمان الحجویری ان کے پاس ضرور جانا، ان کی بارگاہ میں حاضری ضرور دینی، وصال ان کے وصال کے بعد آگے جو جملہ فرمایا سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر وہ قائل حیات ہوتے، یعنی ظاہری طور پر زندہ ہوتے، تو میں عبد القادر جیلانی ان کی بیعت کرتا، میں عبد القادر جیلانی ان کی بیعت کرتا، چونکہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ بیعت جو وہ بھی اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے سیدنا داتا علی گجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ بیعت ہے۔ حضرت داتا علی گجویری رحمۃ اللہ علیہ 400 ہجری غالباً کوئی مہینے کا معلوم نہ ہو سکا، آپ نے جو ذکر فرمایا کشف المحجوب شریف میں
اسی سے میں بات عرض کر رہا ہوں. باقی کچھ لوگوں نے تحقیق کی تو انہوں نے بھی اسی سے لیا, کشف المعلوم سے ہی لیا. 400 ہجری کے اندر آپ پیدا ہوئے, 400 ہجری کے اندر, اور آج کتنے ہیں؟ 1444 ہجری, یعنی 1450 سال پہلے, 1044 سال پہلے سیدنا شیخ عبد القادر, سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. آپ کی جائے ولادت جو ہے وہ 2 جگہ مشہور ہیں جو آپ کے نانیال بھی ہیں, دادیال بھی ہیں. ایک ہے الجلاب, یہ محلہ ہے غزنی کا, ٹھیک ہے نا, جلاب یہ کہلاتا تھا, غزنی کا محلہ ہے. یہ غزنی شہر آج بھی موجود ہے افغانستان کے اندر. اور اسی کے ساتھ ہی دوسرا محلہ تھا الحجویر, حجویری محلہ وہ کہتا ہے الحجویر. وہاں حجویری محلہ میں آپ کے نانیال رہتے تھے, اور جلاب جو محلہ تھا اس میں آپ کی دادیال رہتے تھے. یہ گھرانہ کیسا کامل تھا, میں صرف ایک لفظ نام لوں گا جس سے آپ اندازہ لگا لیں گے. حضرت تاج الاولیاء رحمۃ اللہ افغانستان کے بڑے مشہور ولی کامل, آج بھی ان کا دربار اقدس غزنی کے اندر مشہور ہے اور مرجع خلائق ہے, دنیا وہاں جاتی ہے. اور داراشیکو جو بادشاہ تھا بڑے صغیر کا, اس نے اپنی کتاب سفینۃ الاولیاء میں اس کا ذکر کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں بھی حضرت تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضر ہوا, ان کے مزار اقدس پر حاضری دی, اور ان سے میں نے روحانی فیض حاصل کیا. یہ تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سگے ماموں تھے, سگے ماموں تھے. آپ کی والدہ ماجدہ انتہائی نیک خاتون, عابدہ, پارسا, زاہدہ, صاحب تقویٰ مشہور تھی, صاحب تقویٰ مشہور تھی. اور آپ کے والد ماجد وقت کے جید عالم حضرت عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے, فقیہ بھی تھے, اور وقت کے ولی کامل بھی تھے. یہ ان کاملین کے گھر میں یہ بچہ پیدا ہوا, یہ بچہ پیدا ہوا جس کا نام علی رکھا گیا. کیا رکھا گیا؟ علی. لگتا ہے اس گھرانے کو علی سے بڑی محبت تھی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کے سروں کے تاج ہیں, حضرت علی کرم اللہ وجہ. اور پھر علی ایک ایسا نام ہے جو اللہ کا بھی نام ہے اور حضرت علی کا بھی نام ہے, حضرت علی کا بھی نام ہے. کیا نام علی رکھا گیا. جو مل سکا میں وہ مستند جو باتیں ہوں میں چاہوں گا میں آپ کے سامنے بیان کروں, اور پھر کچھ پیغام سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المعلوم شریف سے میرے پاس 3-4 ایڈیشن رکھے ہوئے, میں نے سب منگوائے, میں ان کو پڑھتا رہتا ہوں, مطالعہ کرتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً. اور ایک بار سے بھی کئی بار میں ان کو مکمل کئی بار پڑھ چکا ہوں الحمدللہ. اور خدا کی قسم میں آپ کے سامنے منبر رسول پر بیٹھا ہوں, جب بھی میں کشف المعلوم کو پڑھتا ہوں نا, مجھ پر نئے اسرار ہوتے ہیں, نئے اسرار ہوتے ہیں, نئی حکمتیں سامنے آتی ہیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, انسان بیٹھا یہاں ہوتا ہے, کشف المعلوم پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں بندے کو. جب آپ پڑھ رہے ہوتے نا, دل سے اگر آپ اس کو پڑھیں نا, سچی بات عرض کر رہا ہوں, وہ کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. کبھی سمرقند لے جاتے ہیں, کبھی بخارا لے جاتے ہیں, کبھی بغداد لے جاتے ہیں, کبھی دمشق لے جاتے ہیں, کبھی شام لے جاتے ہیں, کبھی وہاں سے چلتے ہوئے مکہ المکرمہ لے جاتے ہیں, کبھی وہاں سے چلتے چلتے آپ کو بارگاہ رسول میں کھڑا کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہاں پہنچاتے ہیں تو پھر جب آپ غور سے پڑھتے ہیں, میں ایک روحانی سیر کا ذکر کر رہا ہوں, میں میرے اوپر نہ لاگو کر دیجیے کہ یہ خود سیر کرتے رہے, میں آپ کو صرف تخیل بیان کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ساتھ لے کے چلتے ہیں, جو محسوس ہوتا ہے جیسے وہ انگلی پکڑ پکڑ کر بتا رہے ہیں کہ یہ بغداد ہے, یہ حجویر ہے, یہ غزنی ہے, یہ بصرہ ہے, یہ دمشق ہے, یہ شام ہے, یہ بغداد ہے, یہ کربلا معلیٰ ہے. بتاتے بتاتے جب یہ مکہ المکرمہ پہنچ گئے, وہ پکڑ کر بتا رہے ہیں یہ مکہ المکرمہ ہے, یہ کعبۃ اللہ ہے. پھر جب بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جاتے ہیں, پھر بتاتے ہیں کہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عدد کیا ہے. پھر جب وہاں اس منزل تک پہنچاتے ہیں تو پھر ایک پرواز کے بعد داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا, نہیں تجھے رکنا یہاں نہیں ہے, یہی راستہ تھا, اس سے گزر کر تم نے باہر بارگاہ پولیس پہ جانا ہے. وہ ساری منزلیں طے کروا دیتے ہیں,
सारी मंजिलें तय करवा देते हैं। मैं रात को गया उस शरीर पे, मैं जाता हूँ ऐसे छुप छुपा के जाता हूँ, मैं टोपी भी हर किस्म की पहन लेता हूँ, कपड़े भी हर पहनता हूँ, ताकि मुझे कोई देखे ना नहीं इधर। चूंकि उलमा सारे मेरे जानने वाले होते हैं तो मैं जाता ही नहीं हूँ उनके सामने। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, उलमा से मातरत के साथ वजह ये बता देता हूँ। हम में से हर अब उलमा ही मुझे कहना पड़ेगा, मैं क्या कहूँ, चूंकि अपने नाम के साथ बड़े बड़े नाम लिखते हैं, उलमा लिखते हैं, मुफ्ती लिखते हैं, मुहक्किक लिखते हैं, खतीब लिखते हैं, फलां लिखते हैं, फलां लिखते हैं, पता नहीं कितने अलकाबात होते हैं। इनमें से हर एक की कोशिश ये होती है कि स्टेज पर आगे मैं आ जाऊं, स्टेज पर आगे मैं आ जाऊं। और कुछ वहां पीराने उल्जाम होते हैं, उनसे भी माजरत के साथ मैं बड़ी सच्ची बात करने वाला हूं, चाहे मुझे कोई भी कुछ कह दे, सच मैंने कहना है, सच मैंने बयान करना है। वहां पर जाकर भी कुछ पीराने उल्जाम, हटो बच्चों प्रोटोकॉल मुकम्मल, ये हमें आगे लेकर चले, नहीं लेकर जाओगे तो नाराज हो जाएंगे, पीर साहब मुरीदीन के साथ ही नाराज हो जाएंगे। मैंने इत्तेजाज होते भी देखे क्योंकि हमें स्टेज पर नहीं ले जाया गया, कि हमें हमारा नाम नहीं आया जी। मैं ठहरा इसलिए हूं सिर्फ आप दोस्तों को समझाने के लिए, ताकि बाद में भी जब कोई मेरी बात सुने तो उसे भी समझ आ जाए। यार इतनी बड़ी हस्ती के पास तुम अपनी फनकारी दिखाने जाते हो, तुम अपना तकब्बुर दिखाने जाते हो, तुम अपना नाम और नमूद पैदा करने जाते हो, तुम अपनी शोहरत के लिए वहां जाते हो, तुम वहां अपने ड्रामे रचाने के लिए जाते हो और वहां जाकर तमाशे लगाते हो। रात को तमाशे लगे हुए मैं देख के आया, ठीक है ना, ये तमाशे बहुत करो, इसलिए कि हजरत अली बिन उस्मान अल-हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, अगर वाकई तुम उनके वारिस बनते हो, बाकी तुम्हें उनसे निस्बत है, बाकी तुम उनसे ताल्लुक रखते हो, तो करोना मुआहदा कि हर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कोर्स मुबारक पर हर आलिम की गिनती लगाओ के खुश आमदाना अल्फाज बंद करे और दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल माजूद का एक बाब पढ़कर तो समझाएगा, एक बाब पढ़कर समझाएगा था उनको। क्यों नहीं समझाते हैं कि दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने क्या लिखा? इसलिए कि अगर वो पढ़ेंगे तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह तौहीद कैसे बयान करते हैं, वो इनको हजम नहीं होगी, इनको हजम नहीं होगी। बात कड़वी जरूर होगी, लेकिन दाता अली हजवेरी की शान होगी, उनका मकाम होगा, उनका पैगाम होगा, उनका मर्तबा होगा कि दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते रहे और उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे वक्फ कर दी और हम क्या कर रहे हैं। आगे अगर चलेंगे तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपको कश्फुल महजूब में नबी की शान बयान करते हुए नजर आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौहीद के बाद मकाम मुस्तफा बयान करते हुए नजर आएंगे। फिर आप आगे चलेंगे, बयान करेंगे तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, नबी की बीवियां, मौमनों की माओं की शानें वो बयान करते हुए नजर आएंगे कि मौलवी करीब से भी नहीं गुजर सकता है। आगे चलेंगे तो फिर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह नबी के आला सहाबी से लेकर उनके सहाबा के मकाम के लिए अदना सहाबी तक हर सहाबी का मकाम और दिफा बयान करते हुए नजर आएंगे। दाता अली हजवेरी को आपको तकलीफ क्यों होती है, क्यों बयान नहीं करते हो कश्फुल माजूद को, क्यों दाता अली हजवेरी का हाल को बयान नहीं करते हो? इसलिए कि तुमने उनके खिलाफ हत्थे चला रखे हैं, उनके खिलाफ चल पड़े हो, उनके रास्ते से हट कर चल पड़े हो। आगे चलोगे तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल महजूब में अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की शान के फूल बखेरते हुए नजर आते हैं। आगे चलोगे तो हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की शान बयान करते हुए नजर आते हैं। आगे चलोगे तो औलिया अल्लाह जो अल्लाह के सच्चे वली हैं उनकी शान बयान करते हुए नजर आएंगे। ये क्यों बयान नहीं करते कश्फुल महजूब को? इसलिए कि आगे चलोगे तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फक्र को बयान करते हैं, मकामे फक्र को बयान करते हैं, मकामे विलायत को बयान करते हैं। और वहां बयान करते हुए दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने दर्द भरी एक बात लिखी, मैं उसका मफहूम अर्ज कर देता हूँ। लफ्ज़ बलफ्ज़ में पेश नहीं कर सकूंगा, मफहूम मैं अर्ज कर देता हूँ। क्या फरमाया, जरा गौर से सुन लीजिएगा और तवज्जो भी रखिएगा, ठीक है ना, तवज्जो भी रखिएगा क्योंकि मेरी कौम
والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. چونکہ میری قوم صرف باتیں سننے کی عادی بن چکی ہے، قصے کہانیاں سننے کی عادی بن چکی ہے. یہ سننا میری قوم کو کسی نے عادت ہی نہیں بنایا کہ بزرگوں کا پیغام ہے کیا، انہوں نے اپنی زندگیاں کس لیے وقف کی. آئیے ذرا وہ کیا بیان کرتے ہیں. اللہ سے فرماتے ہیں ہم ایسے زمانے میں پیدا ہوئے. یہ کب کا زمانہ ہے؟ اونچی بولے نا. 1000 سال پہلے، یعنی 400 ہجری 450 ہجری. اس وقت کی لکھی ہے کتاب کشف المجنین. اگر آپ ابتدا میں 400 ہجری کے دادا اجمیری کی ولادت مانتے ہیں تو پھر یہ تقریباً 400 کے درمیان یہ کتاب لکھی گئی. آپ نے لاہور میں بیٹھ کے لکھی، ٹھیک ہے، کچھ باہر لکھی، کچھ لاہور میں آپ نے مکمل کی. تو آج سے 1000 سال پہلے تقریباً لگا لیں 1000 سال پہلے داتا علی اجمیری لکھ رہے ہیں 1000 سال گزر گیا، زمانے نے کتنے زمانے دیکھے. توجہ ہے نا، میرے لفظ پر غور کیجیے گا. زمانے نے کتنے زمانے دیکھے، زمانے نے کتنے کروٹیں بدلی، زمانے نے کتنے لیل و نہار دیکھے، زمانے نے کتنے دن رات دیکھے، زمانے میں کتنے لوگ بدلے، زمانے میں کتنے ذہن بدلے، زمانے میں کتنے منافقت نے ترقی کی، زمانے میں کتنے جال سازی نے ترقی کی، زمانے میں کتنا فراڈ نے ترقی کی، کتنا دھوکے نے ترقی کی، کتنا جیلی پیری مریدی نے ترقی کی. یہ 1000 سال گزر چکا. داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ 1000 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. میں تقریباً 92 سے 1992 سے، ٹھیک ہے 92 سے 1992 سے داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں. مستقل حاضری دے رہا ہوں. میں نے وہاں بڑے تماشے دیکھے. آپ ان کو برا محسوس مت کیجیے گا، اس لیے کہ میں شریعت کے قیود کو جانتا ہوں، آداب کے قیود کو بھی جانتا ہوں، اس لیے کہ میں بزرگوں کی بے ادبی کا سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن تماشوں کو میں بزرگی مان اونچی بولے گا، تماشوں کو میں بزرگی مان نہیں سکتا. جال سازی کو میں ولایت مان نہیں سکتا. جن میں نے بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں. ہر ایک آتا ہے اپنی اپنی ڈبڈوبی بجا رہا ہے. کیا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی بار ایک جمگٹا ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے، ایک ساتھ بھیڑ بن کر یوں اکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. میرا کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ میں چتر اٹھاؤں اور ان کے سر پہ ماروں کہ تم اتنے تکبرانہ انداز سے متکبر بن کر اس انداز میں بیٹھتے ہو. اس ہستی کی بارگاہ میں جس کی بارگاہ میں تاجدار اجمیر آئے، تاجدار ولایت آئے، نجیب الطرفین سید آئے، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. جانتے ہو وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کرم بخش فیض عالم مظہر نور خدا نام سارا پیر کامل کامل آرا. اللہ کے اس عظیم ولی کی بارگاہ میں جانتے بھی ہو جاننے کا طریقہ کیا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ، ایک میں میاں حسین سجانی رحمۃ اللہ، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ جن کا مصطفیٰ آباد میں میاں میر کلوری میں دربار شریف میں میں حاضر ہوتا رہتا ہوں. جانتے ہیں وہ کیسے حاضر ہوتے تھے؟ وہ کیسے حاضر ہوتے تھے داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں؟ ان متکبر ڈھونگی فرانگی پیروں سے پوچھو کہ جس طرح تم اکڑ کر جا کر بیٹھتے ہو وہاں تم صرف اپنے مرید بنانے کے چکر میں ہوتے ہو. تمہیں ہدایت ملے گی تو کہاں سے؟ تمہیں فیض ملے گا تو کہاں سے؟ تمہیں روحانیت ملے گی تو کہاں سے؟ تمہیں علم و حکمت ملے گا تو کہاں سے؟ تمہیں داتا علی اجمیری کا فیضان ملے گا تو کہاں سے؟ اس لیے کہ وہاں تم اکڑ کر بیٹھے ہوتے ہو نا، وہاں تو تمہیں اپنا تماشا رچایا ہوا ہوتا ہے نا. فیض جن کو ملا وہ کیسے ملے، وہ کیسے حاضر ہوتے تھے؟ سنیے ذرا غور سے سنیے گا. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کاش ہمیں مل گیا تب. آگے سنیے گا غور سے. حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالی علیہ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تھے نا تو نیلا گنبد دیکھا ہوا ہے نا سب نے؟ اچھا اور بھی رہتے نیلا گنبد تو دیکھا ہے نا. مال روڈ سے آپ جائیں نا لال گلی کے پاس نیلا گنبد، آپ آتے تھے اور وہاں آ کر رک جاتے تھے. وہاں آ کر
जाते और वहीं से खड़े होकर, तवज्जो है ना, हाथ बांध लेते, गर्दन झुका लेते और हज़रत अली बिन उस्मान अल-अजमेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सलाम पेश करते थे। क्या पेश करते थे? सलाम पेश करते थे। वहां कितने दूर खड़े होकर, काफी फासला है, ठीक है ना, काफी सारा फासला है, तकरीबन 3-4 किलोमीटर का फासला बन जाता है पैदल। मैं वहां से कई मरतबा तो मैं जानबूझकर जब जाता हूँ वहां से फिर पैदल, जहां जहां बुजुर्गों ने बताया हुआ है मैं वहां पहुंचता हूँ, वहां से फिर पैदल चलता हूँ दाता अजमेरी की बारगाह में हाजिरी देने के लिए। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा आपने तो मुझे समझे कि बड़ा फन है, नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बुजुर्गों का तरीका अपनाओ तो बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। कि वहां खड़े हो जाते और खड़े होने के वहीं से सलाम करते। एक मरतबा इरादतमंदों ने अर्ज किया, हुजूर आप इतना सफर करके उधर से आ जाते हैं अपने रिहाइशगाह से और फिर इधर खड़े हो जाते हैं, इधर से क्यों गर्दन झुकाकर खड़े होकर सलाम पेश करते हैं? आगे चले जाएं, वहां जाकर कुर्बत भी हो जाएगी, सलाम भी पेश करें। फरमाया इधर आओ, सारे इधर आओ, करीब बुला लिया अपने करीब, क्योंकि आप दूर खड़े होते थे, बाकी लोग पीछे दूर खड़े होते थे। जब सलाम पेश करा आपने कहा इधर आओ, सारे इधर आओ, करीब आ गए। फरमाया सारे आंखें बंद करो, सारे आप भी कर रहे हैं। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाह में इश्क, क्या उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगाह में इश्क, आंख बंद करते हैं लज्जत दीदार के। हम आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं फिर भी हमें कुछ नजर नहीं आता, मगर वो आंखें बंद करते हैं तो सब कुछ खुद भी देख लेते हैं, दूसरों को भी दिखा देते हैं, दूसरों को भी दिखा देते हैं। हमने आंखें बंद करो, सबने आंखें बंद की। फरमाया अब तवज्जो करो दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस की तरफ। सबने जब तवज्जो की, फरमाया क्या नजर आया? कहा हुजूर हमें तो बड़े बड़े औलिया अल्लाह नजर आ रहे हैं, हमें तो यहाँ फरिश्ते भी नजर आ रहे हैं, हमें शुरू की सदियों से लेकर आज तक जितने औलिया अल्लाह गुजरे हैं उनमें से अक्सर यहाँ नजर आ रहे हैं, चलते फिरते नजर आ रहे हैं। हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह ने आंखें खोली, फरमाया इधर तवज्जो करो, मेरी तरफ मेरी बात सुनो, तुमने आज सवाल कर ही लिया ना बिलाखिर, तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं यहाँ खड़े होकर सलाम हकीकत क्यों पेश करता हूँ। इसलिए मैं वहां इसलिए बेधड़क नहीं जाता, कहीं किसी बुजुर्ग से टकरा ना जाऊं, कहीं उन पर मेरा कदम ना आ जाए, कहीं किसी को मेरी पीठ ना हो जाए, कहीं बेअदबी ना हो जाए। ये है अल्लाह के वली तो दादा जी हजरी की इज्जत करते हैं, मगर है दुनियादार पीर, वहां जाकर भी तू अपनी टुकड़ी में जाता है, तुझे समझ नहीं आती। वहां तो अपनी हस्ती ना मिटा सका, वहां तो अपने सिलसिले को ना मिटा सका, वहां तो अपनी पीरी मुरीदी को ना मिटा सका, वहां तो अपने नारे लगवाने ना मिटा सका। तो फिर दाता की हजरी से तुझे फैज़ क्या मिलेगा? फिर तुझे फैज़ क्या मिलेगा? इसलिए कि वहां जाकर तो तूने अपने आप को दाता साहब से बड़ा समझ लिया। आइए बर्रे समीर की एक और अजीम शख्सियत, मुझे हुक्म फरमाया गया बहुत सारे दोस्तों की तरफ से कि बाबा फरीद का भी जिक्र कर दीजिएगा। हज़रत मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह अलैह कभी चुके उसका महीना है, फिर इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, तमाम बुजुर्गों का इसी महीने में रोज़ा है। मुझे फरमाया गया कि मुजद्दिद अली सानी का भी जिक्र आता है, हज़रत इमाम मुजद्दिद अली सानी का जिक्र और हज़रत इमाम अहमद रज़ा अलैह इनका भी जिक्र होना चाहिए। चले आगे इनका भी मैं अर्ज़ करूँगा, लेकिन पहले मैं बाबा फरीद की बारगाह में ले चलूँगा। ठीक है जी, बाबा फरीद चले बड़े सदीर में इनकी विलायत में कोई शक है? नहीं, वो ख्वाजा फरीद है, कोट बिछाने वाले ख्वाजा गुलाम फरीद है। और बाबा फरीद जो है ये बाबा फरीद गंज शक्कर, ये बात पढ़ना शरीफ था, मुझे खिलाफत वहीं से आता है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे पीरी करना नहीं आती, ये बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसलिए कि मैं अभी खुद इस काबिल नहीं हूँ। तो बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी शख्सियत, उनकी विलायत में कोई शक बोले तो सही ना? आज के दौर में उनसे बड़ा तो वली है, ये जो जहां जाकर यहाँ ड्रामे रचाते हैं, आपने भी देखे होंगे ना, तमाशे जो करते हैं, मुख्तलिफ दुनिया बजा रहे होते हैं। अब जरा सुनिएगा, आप लाहौर जाते हैं ना, कचहरी से गुजरते हैं ना, कचहरी से उल्टा आपके जब पड़े साथ यहाँ एक जगह है टिब्बा फरीद के नाम से, देखा
دیکھا ہے نا ٹبا فرید, اس کو ٹبا فرید کیوں کہتے ہیں؟ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ پاک پٹن شریف جسے اجودھن کہا جاتا تھا, اجودھن, وہاں سے تشریف لاتے تھے اور اس جگہ جھونپڑی بنائی ہوئی تھی. کیا بنائی ہوئی تھی؟ اس میں رہا کرتے تھے دن کو یہاں رہا کرتے تھے. اور رات کو یہ حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں حاضری دیا. جانتے ہیں یہ بابا فرید کون ہے؟ فاروقی ہیں. کون ہے؟ فاروقی, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے, اور بڑے عظیم اللہ کے ولی. گنج شکر کیوں کہا جاتا ہے؟ اماں کہتی بیٹا نماز پڑھا کر, تھوڑا سا بتا دوں, اماں کہتی بیٹا نماز پڑھا کر, بڑا مشہور واقعہ ہے بیٹا نماز پڑھا کر. ایک واقعہ یہ ہے جس کی وجہ سے گنج شکر مشہور ہوئے. تو کبھی بچے تھے نا, کبھی ادھر ادھر چھوٹے سے تھے, تو اماں نے کیا کیا, روزانہ شکر کی پوڑی بناتی, مصلے کے نیچے ڈالتی تھی, اور ایک دن لے کے مصلے پہ کھڑا کیا, اور جب نماز پڑھی نا تو مصلے نے کہا دیکھ روزانہ تو آئے گا نا, نماز پڑھے گا نا, تو تجھے روزانہ یہاں سے شکر ملے گی, یہاں سے شکر ملے گی. تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ایک دن نماز پڑھنے کے لیے گئے, تو اماں جو ہے بڑی نیک خاتون تھی, وہ کسی کام میں مصروف تھی. ان کو یاد رہا شکر رکھنا. بچوں کو یوں بھی ترغیب دیتے ہیں, ہم نے کبھی ترغیب دی ہے؟ ہم بچوں کو موبائل چلانا سکھاتے ہیں, ہم بچوں کو گانے چلانا سکھاتے ہیں, موبائل پہ فلم دیکھنا چلاتے ہیں, اس کے اوپر ٹچ کرنا بھی سکھا دیتے ہیں. یہاں ٹچ کرو گے تو یہ ویڈیو نکل آئے گی, یہاں ٹچ کرو گے تو یہ گانا نکل آئے گا, یہ تو سکھاتے ہیں. کبھی یہ سکھایا ہے کہ یہاں ٹچ کرو گے تو سورۃ فاتحہ سنو گے, یہاں ٹچ کرو گے تو سورۃ کوثر سنو گے. کبھی یہ سکھایا یہاں ٹچ کرو گے تو سورۃ یاسین سنو گے. کبھی یہ سکھایا کہ یہاں ٹچ کرو گے تو آقا کی شان سنو گے. کبھی سکھایا بچوں کو؟ نہیں. تو پھر بعد میں بچے چوتے مارتے پھر روتے ہو کہ بچے بھی ادب ہو گئے ہیں. بچوں کا قصور نہیں, قصور تو تیرا ہے نا, تو نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی. اگر ماں بابا فرید جیسی ہو تو پھر بیٹا بھی بابا فرید گنج شکر جیسا ہوگا. پہلے ویسے تو بنو نا, ویسے تو تربیت کرنے والے تو بنو نا. اب وہ کہتی کہ شکر رکھنا بھول گئی, اسے نے شکر رکھنا بھول گئی. جب بھول گئی تو بابا فرید گئے, اسی طریقے سے بچے تھے, جا کر نماز پڑھی, اور نماز پڑھ کے فوراً انہوں نے مصلی اٹھا دیا. جب مصلی اٹھایا تو نیچے سے شکر نکل آئی, ہوئی اٹھائی اور چلے گئے. اچھا اب آپ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ بعد میں ان کو خیال آیا, بڑی پریشان ہوئی, تو پوچھتے فرید کہتے جی ہم جانے گا قریب آئے, بیٹا نماز پڑھ لی, نماز پڑھ لی. تو آپ نے کہا ہم نماز پڑھ کے آیا ہوں, یہ دیکھو جیب میں آنے لگا, یہ شکر بھی مجھے مل گئی ہے, یہ شکر بھی مجھے مل گئی. گویا ماں نے اس طرح تربیت کر دی کہ اگر اللہ پر توکل کرو گے تو جو چاہو گے وہ مل جائے گا, جو چاہو گے وہ مل جائے گا. وہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. دوسرا واقعہ, ایک قافلہ گزر رہا تھا اجودھن سے, پاکپٹن جس کو بھی کہا جاتا ہے, یہ اجودھن کہلاتا تھا. تو یہاں سے دریائی علاقہ تھا, تو یہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جن کے پاس شکر لدی ہوئی تھی اونٹوں کے اوپر. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو بھیجا, کہا ان قافلے والوں سے پوچھو کہ ان سے اگر شکر مل جائے تو ہم کچھ لے لیں. جب وہ گیا تو انہیں ڈر کے مارے یا پتہ نہیں کس وجہ سے بھی راستے میں جس طرح قافلوں کو لوگ لوٹ لیتے تھے, تو انہوں نے کہا جی آپ کے پوچھا آپ کے مرید نے کہ تمہارے پاس کیا ہے, اونٹوں پہ کیا لدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی نمک لدا ہوا تھی. شکر کیا تھی؟ بلا کر دوسرے شہر میں کہیں جا رہے تھے, تاجر تھے, کہنے لگے جی نمک ہے اس کے اندر. اس نے آ کے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بتایا. بابا فرید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ پھر ان سے کہہ دو, اگر تم نے کہہ دیا نمک ہے تو پھر نمک ہی ہوگا, اگر تم نے کہہ دیا نمک ہے تو پھر نمک ہی ہوگا. جب وہ قافلے والے آگے پہنچے, انہیں جا کر کھول کر دیکھا تو ساری بوریوں میں نمک ہی بھرا ہوا ہے. شکر ہے, شکر ہے. واپس پلٹے دوڑتے روڑتے پیٹتے بابا جی ہمیں معاف کر دیں, ہم نے جھوٹ بولا تو تمہیں شکر تھی, ہم نے آپ کے بندے سے ڈر کر ہم نے کہہ دیا کہ یہ شکر نہ لے جائے, تو ہم نے کہہ دیا نمک ہے. فرمایا اچھا تم کہتے ہو شکر ہے تو پھر شکر ہی ہوگی. ڈانٹا نہیں ہوئے, غصے نہیں ہوئے, ناراض نہیں ہوئے, کہا جاؤ تم کہتے شکر ہے تو پھر شکر ہوگی. جب واپس گئے دیکھا تو اونٹوں کے ان بوریوں کے اندر شکر پڑی ہوئی تھی. ویسے یوں
گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور ہوئے. یوں ایسے ایک تو مقام نہیں ملا, ایک تو بچپن سے تربیت ملی, پھر آپ کا چلائے ماقوس بڑا مشہور ہے کہ آپ کنویں میں اپنے آپ کو لٹکا لیا کرتے تھے الٹا باندھ کر رسی سے, اور اس کے اندر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے تھے, اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. وہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی جن کے لاکھوں کی تعداد میں مرید ہیں, لاکھوں کی تعداد میں مرید ہیں. جانتے ہیں انہوں نے کیسے محنت کی بابا فرید رحمت اللہ تعالی نے؟ میں سارا اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آج جو ہم ڈرامے یہاں دیکھتے ہیں, انہوں نے تو ایک دن کا بھی چلا نہیں کیا ہے نا. یہ بڑے بڑے پگڑ باندھ کر بھیڑ باندھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ڈرامے رچاتے ہیں اپنے اپنے دادا اور بزرگ کے سامنے. خدا کی قسم میری غیرت برداشت نہیں کرتی, جو غیرت ایمانی ہے, کہ اتنے بڑی ہستی کے پاس گئے ہو نہ جانو, تمہیں شرم نہیں آتی اپنی ہستیوں کو لے کر کھڑے ہوئے ہو. وہاں تو مٹا دو اپنی ہستی کو, پھر تمہیں کچھ ملے گا. لیکن نہیں, یہ وہاں اپنے اپنے ڈرامے جاری رکھتے. آئیے ذرا میں بتا اس لیے آپ کو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کون تھے, ذرا اور سے سنیے گا. جب یہ حضرت قطب الدین خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ, اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی براہ راست فیض پایا ہے, یہ ان کا ظاہری زمانہ بھی پایا. یہ ان کے پاس ریاضت کر رہے تھے. میں مختصر آخر میں آپ کو لے کے بڑا لمبا واقعہ ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دہلی پہنچے تو سارے مریدین دوڑ کر آ گئے, مگر بابا فرید کے پاس وہ سبقت نہ تھی, دوسرے کے ذکر میں مجاہدے میں مشغول تھے, وہ نہ آئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے فرمایا قطب الدین صبا آ گئے. کہا جی صبا آ گئے, بس ایک رہ گیا ہے جس کا نام فرید ہے, وہ جو دن سے آیا ہے وہ چلا کر رہا ہے, ادھر بیٹھا ہوا ہے, اس کو خبر نہیں ہوئی ہوگی ورنہ وہ بھی آ جاتا. فرمایا نہیں, آپ خواجہ قطب الدین نے کہا جی میں آپ کو بلا لیتا ہوں کسی کو. فرمایا نہیں, تو اپنی بلاؤ, ہم اکٹھے چلتے. اب ایک طرف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں, دوسری طرف خواجہ قطب الدین علیہ الرحمۃ. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی بڑی ہستیاں جس کے پاس چل کر جا رہی ہیں اس کو کس مقام پر پہنچایا ہوگا, کس مرتبے پر پہنچایا ہوگا. تو یہ دونوں چڑھے اور اس حجرے میں گئے جہاں وہ مجاہدہ کر رہے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ خواجہ قطب الدین کے ساتھ ان کے پیر و مرشد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بھی تشریف لے آئے ہیں, تو انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر نہیں ہو چکے تھے, کمزور ہو چکے تھے, اٹھ نہ سکے, پھر گر پڑے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ آگے بڑھے, جلدی سے دوڑ کر پکڑا اور اٹھایا, اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور خواجہ قطب الدین سے فرمایا بائیں طرف سے تم پکڑو اسے بازو سے, دائیں طرف سے میں پکڑتا ہوں. اب کیفیت کیا تھی, یہ بائیں بازو بابا فرید کا حضرت خواجہ قطب الدین کی گردن میں یوں, ٹھیک ہے, اور یہ دایاں بازو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے اپنی گردن میں لے لیا, اس طرح کر کے یوں پکڑ لیا, اپنے سینے سے لگا لیا. فرمایا قطب الدین بہت اس سے مجاہدے کروا لیے تم نے, بہت مجاہدے کروا لیے تم نے, اٹھاؤ اسے, اٹھاؤ اسے اس مقام پر پہنچاتے ہیں جس کا یہ مستحق ہے, جس کا یہ مستحق ہے. آپ ظاہری اٹھانا سمجھیں سنیں, لیکن وہ باطن کی بات کر رہے ہیں. آؤ قطب الدین اس شاہکار کو, اس شہباز کو بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں. بابا فرید رحمۃ اللہ فرماتے دونوں نے مجھے اٹھایا اور اس بلندی پر مجھے پہنچا دیا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ بابا فرید وہ ہے, یہ وہ بابا فرید ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ جو وقت کے ولی کامل اس ڈبے پر آ کر جھونپڑی بنا لی. پھر رات کا وقت ہوتا تو حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ حاصل ہوتے تھے. کیا کرتے تھے, کیسے, کسی کو پتا ہے؟ ہاں, آج جمیل صاحب بتا رہے ہیں, انہوں نے سنا ہوا ہے. تو بیٹھا کریں علماء کی صحبت میں, سنا کریں, حقیقت جانا کریں, تاکہ آپ کو بھی ادب آئے, آپ بھی سمجھیں, ہم بھی سمجھیں. اب یہ وہاں سے اتنا فرید جو آپ بھی مشہور ہے, کچہری سے دیکھ لیں کتنا سفر بنتا ہے. اندر سے نکلیں, بلال گنج سے بیچ میں سے نکلتے جائیں تو پھر کافی سارا فاصلہ بن جاتا ہے, پھر بھی پیدل. لیکن بابا فرید رحمۃ اللہ وہاں اپنی جھوپڑی سے رات کو نکلتے تو اپنی کوہنیوں اور گٹھنوں کے بل چلتے تھے, کوہنیوں اور گٹھنوں کے بل چلتے ہوئے بارگاہ داتا علی حجویری میں جایا کرتے. اور جب وہاں جاتے تھے نا اس انداز میں, پھر داتا علی حجویری نے بھی تو انہیں محروم نہیں کیا. انہیں تو یہ نواز کیا, یہ ہے وہ طریقہ. ہمیں وہاں اپنی ہستی مٹا کر جانا چاہیے, ہمیں وہاں اپنی چوتھی نہیں ٹانگنی چاہیے, وہاں اپنے ڈرامے نہیں رچانے چاہیے اگر کچھ لینا ہے. یہ سب باتیں میں آپ سب کو اس لیے بتا رہا ہوں
یہ میری التجا ہے آپ سے، ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، ان ڈرامے بازوں کو مت دیکھا کریں، ان کے پاس مت جایا کریں. ہمارے کئی لوگ پھنسے اور برباد ہو گئے، سب کچھ لوٹا بیچے، سب کچھ لوٹا بیچے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں جب آپ گئے تو پھر وہاں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہاں کسی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بڑے بڑے علماء نے، مشائخ اسلام نے یہاں ادب سے حاضری دی ہے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں. اب وہ کیا لکھتے ہیں یہ میں نے حاضری کا ادب بتایا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فقر و ولایت کے بارے میں کیا لکھتے ہیں اور حقیقت کو کیسے بیان فرماتے ہیں وہ میں عرض کر رہا تھا. فرماتے ہیں ہم ایسے زمانے میں پیدا ہو گئے، 400 ہجری بات کر رہے ہیں، 450 ہجری اس وقت کے حالات. فرماتے ہیں ہم ایسے زمانے میں پیدا ہو گئے جہاں مکر و فریب کو لوگوں نے ولایت سمجھ لیا ہے، جہاں جال سازی کو، ڈرامے بازی کو، شیطانیت کو لوگوں نے طریقت و حقیقت سمجھ لیا ہے، جہاں لوگوں نے مکاری اور اچاری کو بادشاہت سمجھ لیا ہے. ہم ایسے زمانے میں پیدا ہو گئے جہاں جھوٹ اور مکاری کو لوگوں نے تصوف سمجھ لیا ہے. ذرا سوچئے 14,000 سال پہلے داتا علی حجویری یہ فرما رہے ہیں تو آج تصوف کی حالت کیا ہوگی، آج روحانیت کی حالت کیا ہوگی، آج کتنا کھلواڑ ہو رہا ہوگا ولایت کے ساتھ، آج کتنا کھلواڑ ہو رہا ہے فقر کے ساتھ، آج کتنے ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں اس پیری مریدی کے نام پر. یہ تو داتا علی حجویری کا زمانہ تھا نا. ذرا سنیے اس دور میں کیسے ہوتے ہیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المعانی پر آگے چل کر ایک مقام پر لکھتے ہیں چونکہ آپ نے بڑی سیاحت کی اور بڑے بڑے علماء سے آپ نے فیض حاصل کیا. صرف ایک شہر کے اندر 300 علماء کی خدمت میں گئے، ایک شہر کے اندر 300 علماء سے پڑھا، بزرگوں سے، مشائخ سے پڑھا، ان سے فیض حاصل کیا. اور کشف المعجوب کے اندر ان شہروں کا ذکر انہوں نے کیا ہے. میں نے گننا شمار کے تقریباً 33 سے زیادہ شہر ہوتے ہیں جن کے اندر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف علماء سے، بزرگوں سے فیض حاصل کیا، ان کی صحبت میں رہے، ان کی خدمت میں رہے، ارتھت دراز گزار دیا علم حاصل کرنے کے لیے. اور آج تو پیر کے پاس جاؤ ان سے کہو 6 کلمے تو سنا دے، پہلا مشکل سے آتا ہے 6 کہاں سے سنائے گا، 6 کہاں سے سنائے گا. اسے پوچھ لو طریقت کہتے کسے ہیں، اسے کیا معلوم تھے کہ طریقت جو ہے تے سے شروع ہوتی ہے تا سے شروع ہوتی ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اس سے جا کر پوچھ لو حقیقت کسے کہتے ہیں، اسے نہیں معلوم حقیقت ہا سے شروع ہوتی ہے یا حدیث یا حلوے والی سے شروع ہوتی ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ حقیقت کہتے کسے ہیں. اسے کہو کہ معرفت کسے کہتے ہیں، اسے نہیں معلوم کہ معرفت کہتے کسے ہیں. آج کا جعلی پیر، آج کا ڈھونگ باز، آج کا ڈرامے باز تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ شریعت سے دور ہو جائیں. مگر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں اگر شریعت سے اگر کوئی ایک قدم بھی بغاوت کر کے رکھتا ہے وہ باقی سب کو چھوڑ سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں سب سے پہلے جس چیز پر بات کی آگے چل کر جب تصوف کا بیان شروع کرنے لگے تو سب سے پہلے شریعت کا بیان کیا ہے، شریعت کا بیان کیا ہے، پھر طریقت کا بیان کیا ہے، پھر حقیقت کا بیان کیا ہے، پھر معرفت کا بتایا ہے، پھر بتایا ہے کہ شریعت کسے کہتے ہیں، پھر بتایا ہے حقیقت کسے کہتے ہیں، پھر بتایا ہے معرفت کسے کہتے ہیں. پھر یہ سارے مقام طے بھی کروائے انہوں نے. کاش اس پر کچھ چلے تو صحیح نا. آپ کیا فرماتے ہیں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں ایک شہر میں سفر کر رہا تھا، سفر کرتے ہوئے ایک ایسے مقام پر پہنچا جو دور دراز تھا، وہاں آبادی قریب نہیں تھی، رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، رات کا وقت ہو گیا تو میں نے دور ایک جگہ چراغ جلتا ہوا دیکھا، اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، روشنی تھی. جب میں قریب ہوا تو مجھے وہ لوگ بظاہر درویش نظر آئے. کیا نظر آئے؟ درویش. بول تو نہیں. داتا علی حجویری کو بھی درویش نظر آئے تھے. فرماتے مجھے درویش نظر آئے. میں قریب ہوا، ان میں سے ایک دو میرے کی طرف بڑھے اور بڑی حقارت سے مجھے پوچھا کون ہو تم؟ میں نے کہا جی میں مسافر ہوں. فرماتے ہیں عرض سے کئی سال سے میرا ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، دل کے اندر ایک گھٹن تھی، ایک سوال تھا، وہ حل نہیں ہو رہا تھا. حضرت بھائی ہندوستانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر میں 3 مہینے بیٹھا رہا، پھر بھی وہ حل نہیں ہوا. لیکن آج کی رات کا واقعہ لکھتے کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں
کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تو میں نے ان سے کہا مسافر ہوں کہ پھر ہم کیا کریں؟ کہا کہ میں رات رہنا چاہتا ہوں، اجنبی ہوں، جگہ کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ میں کہا چل پھر نیچے تو رہے گا، تو انہوں نے نیچے مجھے بٹھا دیا اور خود اوپر والے چوبانے میں بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو رات کرتے ہیں وہ کھانا کھانے لگے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے مجھے بھی یہ تھوڑا سا کھانا دے دیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اوپر سے سوکھی روٹی جو ان کی پہلے سے بچی ہوئی تھی، سوکھی روٹی اٹھا کر میری طرف پھینک دی۔ چونکہ مجھے شدت کی بھوک لگی تھی تو میں وہ ٹکڑے توڑ کر بھگو کر پانی میں کھانے لگا۔ صبر شکر کیا، کہتے ہیں کہ وہ مرکب غذا کھا رہے تھے، مجھے خوشبو آ رہی تھی اچھے اچھے کھانوں کی، مگر انہوں نے مجھے کھانا دینا پسند ایمان سے کرو۔ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو کروڑوں روپے سالانہ دیتے ہیں، وہاں تماشا کیا ہوتا ہے؟ لنگر کے نام پر تماشا کیا ہوتا ہے؟ محکمہ اوقاف والوں کے لیے کیسا لنگر پھٹتا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ میں نے دیکھا ہوا ہے نا، اس لیے بتا رہا ہوں۔ آپ حیران رہ جائیں گے، وہاں جو آفیسر آتے ہیں ان کے لیے کیسا کھانا بنتا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے، ان کے لیے کیسا انتظام ہوتا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور جو فقراء مساکین داتا علی اجمیری کے در کے سائلین آتے ہیں، ان کو تم معصیت کر دیتے ہو، ان کو تم لوگوں کے لٹنے کے حال پر چھوڑ دیتے ہو۔ کیوں یہ تماشے؟ کیوں ہمارے مزارات پر، ہمارے بزرگوں کے مزارات پر یہ خلافی ہے جو مسلسل یہ کام کر رہی ہے، جس کے خلاف مسلمانوں کو اٹھنا ہوگا، سنی مسلمانوں کو جاگنا ہوگا تاکہ بزرگوں کا صحیح پیغام آگے پہنچ سکے۔ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پھر ہم نے کھانا کھا لیا تو پھل کھانے لگے، ان میں کیلے تھے، خربوزہ ذکر کیا ہم نے، خربوزہ تھا، وہ کھانے لگے۔ داتا علی اجمیری فرماتے ہیں جب کھانے لگے تو اندر سے گودا اس کا کھا لیتے اور چھلکا اٹھا کر میرے اوپر پھینک دیتے اور حقارت سے پھر میری طرف دیکھ کر ہنستے، مجھے حقیر جانتے۔ فرماتے ساری رات میں بیٹھا رہا اور ان کا یہ ناروا سلوک میں برداشت کرتا رہا، جو کئی سال سے میرا عقدہ حل نہیں ہو رہا تھا دل کا، وہ اس ایک رات کے اندر حل ہو گیا، ایک رات کے اندر حل ہو گیا کہ کیسے اللہ والے جاہلوں کا ناروا سلوک برداشت کر لیتے ہیں۔ فرماتے اس رات میں نے جب برداشت کیا تو میرا دل کشادہ ہو گیا، وہ جو رکاوٹیں تھی وہ دور ہو گئی۔ وہ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور آتے ہیں مرشد کے حکم سے، تو آپ لاہور میں، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، میرے حسین جانی رحمۃ اللہ ہمارے ساتھ کے تاج باغ میں تشریف لائے، حضرت خواجہ عظیم مکی رحمۃ اللہ علیہ بھی باغ میں تشریف لائے، کم از کم 100-150 سال کا فاصلہ ہے دونوں بزرگوں میں، کچھ تو خیال کر لیا کریں نا بیان کرتے ہوئے۔ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو راوی کنارے آ کر بیٹھے، ڈیرا لگایا جہاں آج آپ کا مزار ہے۔ یہاں چھوٹی سی پہاڑی ہوا کرتی تھی اور پرانا مزار جن دوستوں نے دیکھا ہے تو وہ بلندی کے اوپر تھا اور نیچے جگہ گہری تھی سائڈوں سے، تو سامنے مزار بالکل قریب ہوا کرتے تھے۔ اب تو بڑی مسجد ہوگی، مزار کو بھی وسیع کر دیا، آگے کا علاقہ بھی وسیع کر دیا ہے۔ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں کا ڈیرا لگا دیا۔ یہاں بہت سے واقعات ہوئے، ان میں سے صرف ایک واقعہ ان کی زندگی کا جو انہوں نے اس رسول پر عمل کرتے ہوئے عمل کر کے دکھایا۔ یہاں دو قومیں بڑی مشہور تھی لاہور کے اندر، ایک راجپوت بھٹی اور دوسری ارائن برادری۔ یہ بہت بڑی برادریاں تھی دونوں اس وقت لاہور کے اندر، باقی قومیں تھی، اقوام تھی، مختلف چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں تھی، زیادہ بڑی نہیں تھی، تو یہ بڑی اقوام دونوں یہ تھی، یہ دونوں ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی برادری، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھاٹی دروازہ جو ہے یہ اسی راجپوت بھٹی چونکہ یہاں بہت زیادہ تھے تو انہی کے نام پر شروع سے ہی یہ پہلے کہلاتا تھا بھٹی دروازہ۔ کون سا؟ بھٹی دروازہ۔ اور آگے جو بھٹی محلہ ہے تو یہ بھٹی محلہ کہلاتا تھا۔ کیا کہلاتا تھا؟ بھٹی محلہ۔ میں آپ کو سیرت داتا علی اجمیری سے ایک بات، چونکہ ٹائم مکمل ہو گیا، اس کو کلوز کرتا ہوں میں 2 منٹ سے، میں آپ لوگوں کو بتا کہ میں اس کو کلوز کرتا ہوں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو غور سے سن لیجیے گا تاکہ ہم عمل کرنا سیکھیں، اپنے بزرگوں سے عمل سیکھیں، ڈرامے بازیاں نہیں، عمل سیکھیں، عمل کریں۔ انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کیا کیا تو اسلام کو پھیلا دیا، اور ہم ایک دوسرے سے کیا سلوک کرتے ہیں کہ بس دوسری نفرت ہو جاتی ہے، ہمیں ایک دوسرے سے ملنے سے نفرت ہو جاتی ہے۔ کیسے ہم داتا علی اجمیری کے ماننے والے، کیسے ہم بزرگوں کے ماننے والے، ذرا سنیے گا۔ اب آپ کے کچھ مریدین ہو گئے، انہوں نے اس
کیا کہنا شروع کر دیا؟ اجمیری محلہ کہنا شروع کر دیا. اور اس چوک کو جو دروازے پہ جانا اجمیری دروازہ کہنا شروع کر دیا. تو راجپوت بھٹی بڑی قوم تھی, بڑے طاقتور تھے, آدھا اردو پر بھی تھے حکومت کے. وہ بڑے غصے ہوئے اور احتجاج کیا انہوں نے, اور گورنر وقت کو انہوں نے کہا, اور پھر بادشاہ تک بات پہنچی کہ سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود تک یہ بات پہنچ گئی. تو سلطان مسعود نے آگے سے جواب دیا, وہ درویش ہیں, وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے, تمہیں تکلیف نہیں دیں گے. دادا علی اجمیری تک جب بات پہنچی تو آپ نے ساری راجپوت بھٹی برادری کو بلا لیا. جو بھٹی راجپوت تھے سب کو بلا لیا. اس وقت تک وہ ہندو تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے, سب کو بلا لیا. چند ان میں کچھ مسلمان ہوئے تھے, سب کو بلایا. فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے مریدوں نے ہمارا دل دکھایا ہے, ہم خاندانی یہاں لوگ ہیں, نسل در نسل بیٹھے ہوئے, ہماری برادری کے نام پر یہ بھٹی محلہ کہلاتا تھا اور بھٹی دروازہ کہلاتا تھا, اور انہوں نے اجمیری محلہ کہنا شروع کر دیا, اجمیری دروازہ کہنا شروع کر دیا. فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہی نام باقی رہے. فرمایا چلو ٹھیک ہے, آج کے بعد اور آئندہ کے لیے یہ بھٹی دروازہ ہی رہے گا, بھٹی دروازہ ہی رہے گا. تو اس بھٹی دروازے سے پھر یہ بھٹی دروازہ مشہور ہو گیا. تو یہ وہ دروازہ ہے. جب آپ نے یہ فرمایا تو ان راجپوت بھٹیوں نے جب آپ کا یہ رویہ دیکھا تو ان سب نے آگے بڑھ کر کلمہ پڑھ لیا. کہا اللہ کے ولی ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے. یہ وہ اخلاق تھا, یہ وہ اسلامی تعلیمات تھی جن پر ہمارے بزرگوں نے عمل کر کے لوگوں کو کلمہ پڑھایا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے عملی جو کارنامے ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.